اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف فار یو کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤ بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر وہ نعمت عطا فرمائے جس میں آپ کے لیے دنیا و آخرت کی ہر بلائی ہو، صحت و تندرستی ہو، خیر و برکت ہو، خوشحالی ہو، سکون ہو، عزت و راحت ہو، اور اللہ پاک آپ کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، آمین ثم آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ ایک بڑا ہی خاص مجرب اور طاقتور عمل شیئر کروں گا۔ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک کی رحمت آپ پر ضرور برسے گی۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے رب کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا، آپ کی حاجات کو پورا فرمائے گا۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، حاجات پوری نہیں ہو رہی، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، مصیبتوں میں مبتلا ہیں، مقاصد میں کامیابی نہیں مل رہی، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں۔ آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گا، جو کلمات بتاؤں گا، وہ پڑھنے میں بڑے ہی ہلکے ہیں لیکن وزن میں بڑے ہی بھاری ہیں۔ ان کلمات کی وجہ سے آپ کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اس لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو جس طریقے سے بتایا جائے اسی طریقے سے کریں اور ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہوں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے اللہ رب العزت کا ہر نعمت پر شکر ادا کرنا ہے۔ اگر آپ کھانا کھائیں پھر بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اگر آپ کے پاس دولت ہے، عزت ہے، رزق ہے، کامیابی آپ کو مل رہی ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، شکرانے کے الفاظ ادا کریں، شکرانے کے نوافل ادا کریں، اللہ کی غریب مخلوق کی مدد کریں۔ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو نوازا ہے، آپ کو دیا ہے تو آپ اللہ کی مخلوق کی مدد کریں۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے اگر 10 روپے دیں گے تو رب کریم آپ کو 10 گنا زیادہ عطا کرے گا۔ اتنا زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے تو میری اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے 100 روپیہ، 200 روپیہ یا 500 روپیہ، جتنی آپ ہمت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، اس کے مطابق آپ نے کسی غریب کو صدقہ و خیرات دینا ہے۔ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو آپ کسی کو کپڑے لے دیں، کسی کو سوٹ لے دیں، چادر لے دیں، موسم کے حساب سے آپ کوئی بھی چیز لے کر اللہ کی رضا کے لیے اس بندے کو دے سکتے ہیں جو اس کا حقدار ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لازم کریں، صدقہ و خیرات کریں اور اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کا حقدار ٹھہریں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل وظائف فار یو کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ان کلمات کی مختصر سی فضیلت شیئر کرتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ تملأ المیزان، اور الحمد سے مراد پر ہو جاتی ہے، میزان سے مراد میزان عمل ہے، یعنی جو اللہ کے ہاں انسان کے نیک اعمال تولنے کے لیے ترازو ہے، اس کو میزان کہا جاتا ہے۔ ان کلمات کو جب ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے گا تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ چھوٹا سا یہ کلمات ہے، چھوٹے سے یہ اعمال ہیں، لیکن ان کی فضیلت و برکات بہت ہی زیادہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، التسبیح نصف المیزان الحمدللہ یملہ
سبحان اللہ کہنا نصف ایمان ہے اور الحمدللہ اس کو بھر دیتا ہے۔ آج کا وظیفہ جن قرآنی کلمات پر منحصر ہے وہ سبحان اللہ والحمدللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے دو پہلو ہیں۔ ایک سبحان اللہ یعنی یہ یقین رکھنا کہ اللہ کے علم میں، اس کی قدرت میں، اس کی صفات میں، اس کے کمالات میں کہیں کوئی کمی نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں۔ سبحان اللہ کا مفہوم اگر وقتاً یہ قلب کی گہرائیوں سے نکل رہا ہو تو اس کی تاثیر اس حدیث میں بتائی گئی ہے کہ یہ نصف میزان ہے، جبکہ اس کی معرفت کا دوسرا پہلو الحمدللہ ہے، یعنی اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا۔ جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ کی جو نعمتیں آپ کھائیں پیئیں یا دیکھیں تو شکرانے کے الفاظ ادا کیا کریں، شکر الحمدللہ کا ورد کیا کریں، شکرانے کے نوافل ادا کیا کریں۔ جو نعمتیں ہمیں دی گئی ہیں ان کا ذکر بھی کرنا چاہیے اور ان کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، جیسا سورۃ والضحیٰ میں فرمایا، اے لوگو اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہا کرو، کہ یہ بھی شکر گزاری ہے، یعنی اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا ذکر اگر ہم اپنے بہن بھائیوں سے کریں گے، اپنے عزیز و اقارب سے کریں گے تو اللہ رب العزت بڑا خوش اور راضی ہوگا کہ میں نے اپنے بندے کو اتنا زیادہ دیا ہے اور میرا بندہ میری تعریف بیان کر رہا ہے، شکر گزار ہے میرا بندہ۔ تو رب کریم اس بات پر بھی بڑا خوش اور راضی ہوتا ہے۔ تو میری اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے، اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں، اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں سے مالا مال ہو۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگا ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ اس عمل کو کسی بھی دن کر سکتے ہیں، کسی بھی دن آپ نے نماز عصر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ جانا ہے۔ 100 مرتبہ آپ نے سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ والحمدللہ کا ورد کرنا ہے۔ اس کے اول آخر آپ نے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ اب یاد رکھیں، جب آپ نے وظیفہ کرنا ہے اپنی حاجات کو، اپنے مقاصد کو، اپنی خواہشات کو، ضرورتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، پریشانی کو، مصیبت کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ فلاں حاجت کے لیے، فلاں مقصد کے لیے، فلاں دعا کی قبولیت کے لیے مولا میں اس عمل کو کر رہا ہوں، کر رہی ہوں، میرے مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اگر کوئی قرض جیسی دلدل میں پھنس گیا ہے تو وہ اس عمل کے دوران اس بات کا تصور کرے کہ مولا میں اس عمل کو خالص تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، اپنی رضا میں مجھے راضی فرما، اور مولا مجھے اپنے خزانوں سے اتنا عطا کر، میری غیبی مدد فرما کہ میں اس قرض جیسی بیماری سے نجات پا سکوں، قرض کی دلدل سے نکل جاؤں۔ غموں، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نجات پانے کے لیے بھی آپ نے تصور اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت کا نام لے کر آپ نے وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے۔ حمد و ثنا سے مراد آپ سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، سورۃ اخلاص پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، قرآنی کوئی بھی آیات پڑھ لیں۔ قرآنی آیات پڑھنے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 3 مرتبہ 7 مرتبہ درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کریں۔ درود پڑھنے کے بعد آپ اللہ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں۔ یاد رہے، ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لے گئے، وہاں ایک صحابی نماز ادا کر رہے تھے، اور جب انہوں نے دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو سب سے پہلے انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر انہوں نے درود پڑھا، اور پھر انہوں نے اپنی
حاجات کو اللہ کے سامنے رکھا تو یہ ماجرا دیکھ کر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دعا مانگنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ تو اگر ہم اسی طریقے سے دعائیں مانگیں، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں گے، دوسرا ہماری دعائیں ڈائریکٹ عرش مولا پہ جائیں گی اور اللہ کریم ہماری دعا کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ پورا سال بھی کر سکتے ہیں، جب آپ کا دل چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس وظیفے کو کریں اور اللہ رب العزت سے اپنے لیے دعائیں کریں، اللہ رب العزت آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں، اللہ نگہبان۔